بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 مئی 2020 بروز بدھ متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امارات میں آن لائن تدریس کا آغاز۔ اماراتی وزارت تعلیم نے بدھ 27 مئی سے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں آن لائن تعلیم کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزارت تعلیم نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ بدھ 27 مئی سے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں وزارت کے نظام کے مطابق آن لائن تعلیم شروع کر دی جائے گی۔ وزارت تعلیم کے مطابق پروگرام کے مطابق 5ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک کی کلاس صبح 9 بجے سے شروع ہوں گی، جبکہ پہلی تا چوتھی جماعت تک کے طلبہ کی تعلیم دوپہر 2 بجے سے شروع ہوگی۔ یاد رہے کہ اماراتی وزارت تعلیم نے 2019-20 کے تعلیمی سال کے اختتام کا اعلان 19 مئی 2020 کو کر دیا تھا، جس کے مطابق سرکاری اسکولوں اور وزارت کو کورس کرانے کے لیے نجی اسکولوں کا تعلیمی سال 2 جولائی اور اکیڈمی کورس کرنے والے اسکولوں کا تعلیمی سال 9 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا۔ وزارت تعلیم نے 8 مارچ سے 4 اپریل تک تمام سرکاری اسکولوں کے طلبہ کو موسم بہار کی چھٹی پر بھیج دیا تھا۔ یہ فیصلہ ملک میں کرونا وائرس کی وبا سے طلبہ و طالبات کو بچانے کی خاطر کیا گیا۔ آگے چل کر اسکولوں کی تعطیلات میں وبا کے پیش نظر توسیع کر دی گئی تھی۔ لائیو شو میں خاتون اناؤنسر پر بندر کا حملہ۔ مصری ٹی وی کی خاتون اناؤنسر لبنہ اصل کو اپنے پروگرام میں مہمان کے ساتھ بندر کا بلانا مہنگا پڑ گیا۔ اخبار 24 اور المرصد ویب سائٹ کے مطابق لبنہ اصل نے مصری چینل الحیات کے پروگرام الحیات اليوم زندگی آج میں ایک شخصیت کو انٹرویو کے لیے مدعو کیا تھا۔ مہمان اپنے ہمراہ بندر بھی لے آیا۔ اناؤنسر خاتون نے عذرائے تکلف بندر کو بھی اسٹوڈیو میں اپنی کرسی کے قریب بٹھا لیا۔ اس دوران وہ مہمان سے سوالات کرتی رہی اور بندر کو چمکارتی رہی۔ اچانک بندر کے ذہن میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے اناؤنسر خاتون پر حلہ بول دیا۔ لبنہ اصل نے دفاع کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ گھبراہٹ میں اناؤنسر خاتون نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اسٹوڈیو سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ الحیات ٹی وی چینل کے ناظرین نے یہ سارا منظر براہ راست دیکھا۔ جس نے بھی یہ منظر دیکھا وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ کرونا۔ امارات میں 779 اور کویت میں 608 نئے مریض۔ متحدہ عرب امارات میں منگل کو کرونا کے 779 مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ کویت میں 7 مریض ہلاک اور 608 نئے مریضوں کا اندراج ہوا۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے 31,086 افراد کا کرونا معائنہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں نئے مریضوں کا انکشاف ہوا، جبکہ 5 مریض ہلاک ہوئے۔ ہلاک شدگان کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ کل تعداد بڑھ کر 253 ہو گئی۔ وزارت صحت نے مزید 325 مریضوں کی شفا یابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 15,982 ہو گئی۔ دوسری طرف کویتی نیوز ایجنسی کونا کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ متعدد مریضوں کو کرونا کے شبے میں طبی تحویل میں دیا گیا، جس میں سے 608 کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ نئے مریضوں میں سے 200 کا تعلق انڈیا سے ہے، 146 کویتی شہری، 78 مصری اور 38 بنگلہ دیشی ہیں، جبکہ باقی دیگر ممالک کے تارکین ہیں۔ ملک میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد 22,575 ہو گئی، جبکہ شفا یابی حاصل کرنے والے 73,006 ہیں۔ وزارت نے کہا کہ 196 مریضوں کی حالت نازک ہے، وہ ICU میں زیر علاج ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 685 مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ، مزارات دوبارہ کھل گئے۔ ایران نے 2 ماہ کی بندش کے بعد ملک کے بڑے مذہبی مقامات کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا۔ خبر رساں ادارے AFPA کے مطابق دارالحکومت تہران میں واقع شاہ عبدالعظیم کے مقبرے پر آنے والوں کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا، جبکہ آنے والوں کا درجہ حرارت بھی چیک کیا جا رہا ہے اور انہیں جراثیم کش گیٹ سے گزارا جا رہا ہے۔ مشہد میں امام رضا کے مزار اور قم میں فاطمہ معصومہ کے مزار اور مسجد جمکران میں بھی دوبارہ کھول دیا گیا۔ یہ مقامات طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے سے لے کر غروب آفتاب کے 1 گھنٹہ تک کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی۔
फरवरी के आखिर में कुंभ में कोरोना वायरस से पहली 2 मवाद के बाद मार्च में तमाम मज़ारात, स्कूल, यूनिवर्सिटियां और दीगर कारोबारी मराकज़ मार्च में बंद कर दिए गए थे। फरवरी के आखिर में कुंभ में कोरोना वायरस से पहली 2 मवाद के बाद मार्च में तमाम मज़ारात, स्कूल, यूनिवर्सिटियां और दीगर कारोबारी मराकज़ मार्च में बंद कर दिए गए। ईरानी वजारत सेहत के तर्जमान कियानुश जहांपुर ने पीर को बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 1,37,724 तक पहुंच गई और अब तक 7,451 हलाकतें हो चुकी हैं। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने ईरान में कोरोना वायरस के सरकारी दादोशुमार पर शक व शुबात का इजहार किया। इनका कहना है कि असल तादाद में इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ईरान ने अप्रैल के आगाज़ में इक्तिसादी सरगर्मियाँ भी दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी थी और मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की बढ़ती हुई तादाद के बावजूद पाबंदियों पर नरमी की थी। तेहरान के डिप्टी पुलिस चीफ नादर मुरादी ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि तेहरान में हाई रिस्क कारोबारी मराकज़ जैसा कि रेस्टोरेंट, कैफ़े और शादी हॉल जो कि बंद कर दिए गए थे, मंगल से दोबारा खुल रहे हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।